This interview is in the Urdu language and was recorded in June of last year before the UK general elections ousted Rishi Sunak and brought Keir Starmer to power. Mohammad Nadeem Sahab was in his office in Mirpur, Azad Jammu and Kashmir and spoke through WhatsApp video call. اچھا، آپ پاکستان میں آئے ہوئے ہیں. آپ نے بتایا تھا کہ آپ پاکستان 4-5 مہینے رہتے ہیں، باقی ٹائم آپ یو کے ہوتے ہیں. پاکستان میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ واٹ از یور لائف لائک اوور ہیئر؟ دیکھیں جی، میں جو پاکستان میں نے جو ڈیسیژن لیا وہ 2018 یعنی آج سے 5-6 سال پہلے میں اپنے بچوں سمیت آیا ادھر. بچوں کو یہاں روٹ اسکول میں داخل کروایا اور 2 سال بعد میرے بچے واپس چلے گئے تھے کیونکہ یہاں پر کووڈ آ گیا تھا، اسکول نہیں چل رہے تھے، بہت مسائل کا سامنا تھا. اور میرے بنیادی مقصد آنے کا یہ تھا کہ میں بالکل چھوٹا سا تھا، برطانیہ چلا گیا. میرے پیرنٹس ادھر پاکستان میں ہی تھے اور کیونکہ میرے ابو 2 دفعہ یو کے میں گئے تو وہاں کا جو ویدر ہے ان کو سیوٹ نہیں کرتا تھا. 2 دفعہ ان کو سٹروک ہو گیا تو وہ بالکل اس حق میں نہیں تھے کہ میں اب برطانیہ جاؤں واپس. تو والدین کی یعنی کہ خدمت کرنا، ان کو دیکھنا، بچے ہیں تو کس طرح انہوں نے ہمیں پالا پوسا، تو اٹ از اوور ٹائم ٹو پے بیک. اور ویسے بھی ہمارے دین میں والدین کی خدمت کا بہت کہا گیا ہے. تو پھر میں نے اپنے میرا جو کیریئر یو کے میں تھا وہ بڑے پیک کے اوپر تھا الحمدللہ. تو میں نے یہ ڈیسیژن لیا. کچھ لوگوں نے کہا یہ آپ غلط کر رہے ہیں. میں نے کہا یار چھوڑو، اللہ کی ذات عزت دینے والی ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. تو میں اس کے ساتھ ادھر آ گیا. تو والدین کے ساتھ میں آج بھی ہم والدین کے ساتھ ہی. میرے ابو جان کی کچھ چند ماہ پہلے ڈیتھ ہو گئی، اچانک ان کو کارڈیک اریسٹ ہوا تو وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. میری امی جان ہیں اور میں اپنی امی جان کے ساتھ رہ رہا ہوں. میری وائف ہیں، میرا بچہ ہے. تو اس کے علاوہ جب میں آیا تو ہمارا جو ہاسپٹل ہے جس کی وجہ سے آپ نے میرے سے رابطہ کیا، میں وہ اس میں بعد میں کور کروں گا. تو بنگلہ کمیونٹی ہاسپٹل BCH اس کو ہم نے ری ریمپ کیا، رینوویٹ کیا. اور کیونکہ میں NHS کا میرے پاس تھا تجربہ کہ ہاؤ ہوئی کہ ہمارا اسپتال کیسا لگے، NHS کی طرح لگے. تو ان کی کلر سکیم وہ سارے بہت سے پروجیکٹ اس میں لے کر آئے. تو پھر میں نے وہ کیا، اس کو 2 سال لگے. اس کے بعد ہماری جو نئی کمیٹی آئی وہ بھی ہم سارے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں. اس میں یہ عہدے ہم نومینل سمجھتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور کرنٹلی پھر میں نے یہ سوچا کہ میں ابھی پاکستان میں ہی ہوں اور میں نے یہ سوچا کہ میں بجائے اس کے کہ بازاروں میں بیٹھوں یعنی کہ فارغ بیٹھوں. ویسے بھی جب انسان فارغ ہوتا ہے تو اکیلا بیٹھتا ہے، اس کے ساتھ شیطان بھی بیٹھ جاتا ہے. آپ کی جو سوچ ہے اس میں نیگیٹیوٹی زیادہ آ جاتی ہے. تو اگر آپ اپنے آپ کو بیزی رکھتے ہیں تو یہ بہتر ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے یہاں پر ایک زمین تھی بازار میں ہمارے والد صاحب نے لی ہوئی، تو اس کے اوپر پھر میں نے ایک پروجیکٹ لانچ کیا. میں نے یہ سوچا کہ ایک تو میرے پاس کنسٹرکشن کا تجربہ ہے، دوسرا پلاننگ کا میرے پاس تجربہ ہے کیونکہ جو وہاں کی لوکل اتھارٹی ہے. انگلینڈ میں ایک چیز ہے کہ آپ اپنے گھر کی کھڑکی بھی پلاننگ پرمیشن کے ساتھ چینج نہیں کر سکتے. یہاں پر تو پورا مکان آپ بنا سکتے ہیں. تو پلاننگ کمیٹی میں بیٹھتا رہا اور ایز اے بلڈنگ کانٹریکٹر بھی میں بے شمار پلانر سے ملا، گڈ ریپیوٹیبل آرکیٹیکٹ سے ملا، کوانٹٹی سرویر سے ملا. تو میں نے کہا کہ ایک ایسا اس علاقے میں پروجیکٹ دیں کہ جس سے جاب کریشن بھی ہو. الحمدللہ اس کے اوپر 100+ جاب کریشن ہے. ابھی ہمارا یہ 50% اوپن ہوا ہے. اور اس کے علاوہ یہ ایک ایسا بنائیں. پہلے پروجیکٹ بتا دیں جس کی آپ بات کر رہے ہیں، اس کے بعد اس کے پروجیکٹ ایسا ہے کہ یہ ہم نے ایک فلنگ اسٹیشن پیٹرول پمپ بنایا ہے، لیکن یہ ایز اے موٹر وے سروسز جس طرح ہوتی ہیں کہ اس میں ہماری ٹائر اینڈ لیوب بھی ہے، اس میں کار واش ہے، اس کے علاوہ اس میں فاسٹ فوڈ ریسٹورینٹ ہے. ہمارا جہاں سے آپ یہ انٹرویو کر رہی ہیں یہ ایڈمن بلاک ہے جب 2500 اسکوائر فیٹ کے اوپر. اس کے علاوہ ہم نے 2 فیمیل ماسک بنائی، ایک میل اور ایک فیمیل. مجھے یاد ہے کہ میں اپنی وائف کے ساتھ ٹریول کرتا ہوں اور الحمدللہ وہ بھی نماز پڑھتی ہیں، لیکن جو مساجد ہوتی ہیں وہ صرف مردوں کے لیے ہوتی ہیں، عورتوں کے لیے نماز کے لیے جگہ نہیں بنائی جاتی کیونکہ یہ ایک بڑی روڈ ہے جس کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے ہیں.
تو مسافروں کے لیے اگر کپل ہیں یا فیملیز ہیں تو خواتین بڑے آرام سے سیپریٹ سے پردے میں اپنی نماز پڑھ سکیں. اس کے علاوہ مارٹ کی بلڈنگ بنائی ہے ہم نے, بینک کی بلڈنگ بنائی ہے, ریزیڈنٹس بھی ہے, اور الیکٹرسٹی میں ہم سیلف سفیشینٹ ہیں. ہمارے پاس 60 کلو واٹ کا جو ہے وہ سولر سسٹم موجود ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو پانی کی سورسز ہے وہ ہارڈ واٹر ہے, ہم ڈرل کرتے ہیں زمین کو, تو پانی سے بڑے مسائل ہیں ادھر لوگوں کے. تو ہم نے اس کے لیے واٹر سافٹنر, واٹر فلٹریشن پلانٹ, اس کے علاوہ ہائیجین کوڈ ہم نے ادھر متعارف کرایا تاکہ جو ہمارے اسپیشلی جو لوگ باہر سے آتے ہیں ان کے بیٹھنے کے لیے کمفرٹیبل جگہ ہو. تو یہ اس پروجیکٹ نے نہ صرف جاب کریشن کی ہے بلکہ یہ ایک ٹرینڈ سیٹر میں سمجھتا ہوں ہمارا پروجیکٹ بنے گا. لوگ بڑے محظوظ ہو رہے ہیں اس کو دیکھ کر, اچھے کمپلیمنٹس ہمیں مل رہے ہیں اس پروجیکٹ کے بارے میں. تو اب میں یہ کر رہا ہوں. اچھا, یہ کس ایریا میں آپ نے بنایا, اور یہ ایریا کیا کوئی ٹریڈ روٹ ہے یا کوئی روڈ نیٹ ورک ہے جس کو یہ لنک کر رہا ہے, اور اس لیے اس کی فیزیبلٹی ہے اوور دا لانگ رن؟ اس وقت ہم ڈسٹرکٹ میرپور میں ہیں, تو میرپور سٹی ہم سے کوئی 10-15 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے, اور بالکل ٹریڈ روٹ ہے ہمارے یہاں. یہ بہت آزاد کشمیر کی بڑی روڈوں میں سے ایک یہ بڑی ہے, میرپور کوٹلی روڈ. تو یہاں سے لائن آف کنٹرول کے اوپر بھی گاڑیاں جا رہی ہیں, سمانی سیکٹر, کوریٹا سیکٹر, کوٹلی جا رہی ہیں, ڈڈیال جا رہی ہیں. اور اٹ سیلف جو ہمارا علاقہ ہے اٹس ڈینسلی پاپولیٹڈ, تو پاپولیشن یعنی اتنی تو نہیں ہے جتنی اسلام آباد یا پنڈی کی ہے, لیکن ٹھیک ہے پاپولیشن. اچھا, بنگریلا کمیونٹی ہاسپٹل میں آپ کیسے انوالو ہوئے تھے؟ مہربان صاحب آپ کو جانتے تھے یا کامن فرینڈس تھے اینڈ ایوری تھنگ, اس کے بارے میں. اور ایک اور چیز ندیم صاحب, رورل ایریا میں ہاسپٹل کا ایک اور میرے خیال میں ایک مزاج ہے, ایک اور طرح کی فیل ہے, بیکاز میں نے یہ دیکھا ہے کہ بی سی ایچ میں جیسا عام ہاسپٹلس پنڈی, اسلام آباد وغیرہ کے ہوں گے کہ جی رش بہت ہوگا, کوئی آ رہا ہے, کوئی جا رہا ہے, کوئی ایمبولینس آ رہی ہے, کوئی لوگ آ رہے ہیں, پارکنگ کی جگہ نہیں مل رہی یا ڈسپینسری وغیرہ. یہاں پہ خاموشی ہے, یہاں پہ کسی بھی ٹائم آپ کو اس طرح سے ٹریفک نہیں نظر آتی یا لوگ نہیں نظر آتے جس طرح سے ویسے نظر آتے ہیں. تو از اٹ بیکاز رورل ایریا میں ہے, سٹی میں نہیں ہے, اور یہ بھی کہ لوگ دور دراز سے آ رہے ہیں, بسوں میں آ رہے ہیں. کیا آپ مجھے تھوڑا سا لوگوں کو یہ بتائیں کہ واٹس اٹس لائک ٹو ہیو اے ہاسپٹل ان اے رورل ایریا فرام اسکریچ, اینڈ آلسو بعد میں آپ یہ بھی بتائیے گا کہ عام جو ہمارے لوکل لوگ ہیں ان سے کوئی بھی کام کروانا یا کوئی بھی, جیسا بھی آپ نے پورا بزنس بھی سیٹ اپ کیا ہے اور پھر بی سی ایچ, what the experience has been like over here work-wise? Okay, let me answer your question, and I answer your question in a reverse order. پہلی تو بات یہ ہے کہ جہاں پر آپ خاموشی کی بات کر رہی ہیں نا کہ یہاں پر خاموشی ہے, میں اس سے ڈس ایگری ہوں. آپ کی اس بات سے میں ایگری ہوں کہ جس طرح سے پنڈی اسلام آباد کے ہاسپٹل بیزی ہیں اس طرح کا بیزی نہیں ہے. اس کی ایک وجہ ہے نور, اس کی وجہ یہ ہے کہ پنڈی کی اگر آپ ٹوٹل پاپولیشن دیکھیں تو 54 لاکھ ہے, 54 لاکھ لوگ رہتے ہیں پنڈی میں. آزاد کشمیر پورے کی آبادی ہے 33 لاکھ, پورے آزاد کشمیر کی جو ہمارے جتنے بھی ڈسٹرکٹ ہیں ان 33 لاکھ میں سے آدھی ہماری باہر ہے. ٹھیک ہے جی, تو لوگ کم ہیں. لیکن میں آج بھی آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ہاسپٹل میں مارننگ میں بہت رش ہوتا ہے کہ زیادہ تر لوگ یعنی کہ جب بیمار ہوتے ہیں تو اگر ایمرجنسی نہ ہو تو لوگ مارننگ کو آنا پریفر کرتے ہیں, اور باقی ایمرجنسی تو 24 آور ہمارا ہاسپٹل کھلا ہے. جب بھی ایمرجنسی ہوتی ہے لوگ آتے ہیں, ایمبولینسیں آ جا رہی ہیں, لوگوں کی گاڑیاں آ جا رہی ہیں. ہو سکتا ہے جو آپ نے فوٹیج دیکھی ہو وہ ایسے ٹائم پر بنائی گئی ہو جب خاموشی ہو, ایک بات یہ. اور آج بھی ایوریج جو ہے ہمارے ہاسپٹل میں مریضوں کی وہ 6 سے 8 ہزار پیشنٹ ہے پر منتھ. آپ پاپولیشن کے حساب سے دیکھیں تو یہ بڑی سگنیفیکنٹ ایک اچھی تعداد ہے. اور جہاں تک آپ نے یہ سوال کیا کہ میں کمیونٹی ہاسپٹل میں اس میں کس طرح انوالو ہوا, تو وہ بالکل مہربان صاحب جانتے تھے, ہم ایک علاقے کے رہنے والے ہیں. ہم پیٹر برا میں اور وہ براڈ فورڈ میں, تقریباً کوئی 250 مائلز کا ڈفرنس ہے, لیکن ہم لوگ وہاں پر ویل کنیکٹڈ ہیں اپنے علاقے کے حساب سے نا, بہت کنیکٹڈ ہیں. آپ نے یہ بھی تو جب وہ آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ جو لوگ یہاں سے باہر گئے ہیں کشمیر کے یا بنگریلا کے ایکسیٹرا, وہ وہاں جا کے بھی ایک
मिनी पाकिस्तानी हैं? हाँ, हम अपनी आइडेंटिटी नहीं भूलते. देखें ना, जो जिंदा कौमें है ना वो अपने रूट्स को नहीं भूलती, चाहे कैसे भी रूट्स हों. जब आपने अपने रूट्स को बुला दिया ना तो फिर आपका वो इज्जत एहतराम और कामयाबी नहीं मिलेगी. ये अच्छी बात है, रूट्स के साथ लिंक होना. आप इससे मेरा ख्याल है मुझसे आप एग्री करेंगी, बिल्कुल कनेक्टेड हैं. और हम जब पाकिस्तान में होते हैं तो इतनी इधर मुल्क से मोहब्बत नहीं है जितनी हम बाहर जाकर मुल्क से मोहब्बत करते हैं. और ये हमने अंग्रेजों से सीखा है कि नेशनलिज्म, पैट्रियटिज्म क्या होता है. और दूसरा ये है कि हम लोगों से भी प्यार करते हैं और हमें अपनी जिम्मेदारियों की पता है कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने अगर हमें किसी एक अच्छी जगह लेकर गए हैं तो हमारी जो फाइनेंशियल मुश्किलात में अगर रिडक्शन है तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, इखलाकी, मजहबी, सियासी, जो कुछ भी है, कि हम अपने मुल्क को ना भूलें. हम अपने मुल्क की खिदमत करें, चाहे रेमिटेंस बेचकर, चाहे लोगों की मदद इमदाद करके, या इस तरह के प्रोजेक्ट्स देकर. तो जब उन्होंने इस हॉस्पिटल का यानी प्रोग्राम बनाया तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों में भी शामिल हूँ कि हमने इसकी प्लानिंग इकट्ठे की कि हॉस्पिटल कितना पैसा होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए. फिर हमने इंटीरियर डिज़ाइन, मुझे आज भी याद है, हमने लाहौर से हायर किए थे और फिर हमारा हॉस्पिटल बना. बीच में ये थोड़ा सा तातल का शिकार हो गया क्योंकि जब जलजला आया मुजफ्फराबाद में तो हमारी जो मैनेजमेंट थी उसकी भी अटेंशन और लोगों की भी मुजफ्फराबाद के जलजले की तरफ होगी. तो फिर हम भी उधर लग गए. हमने मुजफ्फराबाद में जाकर, एबटाबाद में जाकर काम करना शुरू कर दिया. तो फिर ये फंड रेजिंग से बना है, टोटली फंड रेजिंग से, प्राइवेट फंड रेजिंग से. जगह ये मेहरबान साहब ने डोनेट की थी. ये कोई 20-22 कनाल राजी है और 20-22 कनाल राजी बहुत बड़ी राजी है आजाद कश्मीर में, क्योंकि यहाँ पर इतनी जमीनें नहीं है, पहाड़ियां हैं और जो ज्यादातर क्राउन लैंड्स हैं और जो लोगों की ओनरशिप में बहुत कम है. तो पता नहीं आपको इस बात का पता नहीं पता, इस्लामाबाद से भी महंगी जमीनें आजाद कश्मीर में है क्योंकि इसकी वो डिमांड और तलब रसद में काफी फर्क है ना. तो इस वजह से बहुत प्राइसी हैं जमीनें यहाँ पर. इतनी बड़ी जमीन देना बड़ी बड़ी बात है. और फिर उसके बाद हमने इकट्ठे मिलकर फंड रेजिंग शुरू की. DM डिजिटल और कश्मीर TV होता था, हमने उधर से उसके ऊपर मिलकर इसकी फंड रेजिंग भी की और काफी एक्टिवली हमने, यानी कि ये एक टीम एफर्ट होती है, एक बंदे की कोशिश नहीं होती, ये टीम से बनता है. और हमारे जो हॉस्पिटल की या मैनेजमेंट की ये खूबी है कि कोई बंदा भी ये क्लेम नहीं करता कि जी ये मैंने सिर्फ किया है, बल्कि हमारी एक टीम है पूरी अल्हम्दुलिल्लाह. और फिर जब मैं 2018 में आया तो जो हमारे लोग वहां पर थे उन्होंने ये कहा जी कि अब आप पाकिस्तान गए हैं तो बराए मेहरबानी आप टाइम दें और इसको आगे लेकर जाएं. तो फिर मैं आया इधर, सर्वे किया क्या क्या नीड्स हैं. फिर उसके साथ साथ हमने एक्सपेंशन की, रेनोवेशन की. अब हमारे पास तकरीबन 40 स्टाफ है जिसमें डॉक्टर्स हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट, MO, उसके अलावा हमारी अपनी लैब है, हमारी अपनी एक्सरेज है, उसके अलावा हमारा गायनी डिपार्टमेंट है, उसके अलावा हमारी आई क्लिनिक है, उसके अलावा BCH किडनी एंड डायलिसिस भी हम करते हैं यहाँ पर. हमारे पास डेंटिस्ट सर्विस भी मौजूद है और उसके अलावा अब हम और भी बेशुमार सर्विसेज ऐड करने जा रहे हैं. हमारे टोटल 3 फ्लोर्स हैं नूरुल हुदा साहिबा. इनमें से हमारा ग्राउंड फ्लोर ऑपरेशनल है, फर्स्ट फ्लोर हम अभी रेनोवेट कर रहे हैं. उम्मीद है कि इस साल के वस्त तक या अगले साल के शुरू तक वो भी ऑपरेशनल हो जाएगा इंशाल्लाह. और उसमें हम मैल न्यूट्रिशन का लेकर आ रहे हैं. अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप आर यू गेटिंग पेड फॉर द BCH वर्क? Sorry, paid for what? For BCH work, for the work that you're doing for BCH, are you getting paid for that? Alhamdulillah, I paid to BCH. ये सारा हम वॉलंटियर कर रहे हैं सारा. हमारी कोई सैलरी का नहीं है या ये इस तरह का नहीं है, बल्कि हम काम भी करते हैं और यानी कि डोनेशन भी करते हैं. और काम के हवाले से जो भी हमारी ट्रांसपोर्ट होती है, लोग हमारे पास दूर दूर से जो प्रोफेशनल आते हैं उनको खाना खिलाना, उनकी देखभाल करना, ये सारा जो रनिंग चेयर होता है या जो बंदा ऑर्गेनाइज कर रहा होता है उसने ही करना होता है. यहाँ पे लोगों से काम करवाना, अब आप कंस्ट्रक्शन में एक तरह की भी की, बिजनेस की, पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल एज वेल, यहाँ पे लोगों से काम करने का तजर्बा क्या है, या ब्यूरोक्रेटिक हसल्स और एनीथिंग एल्स ऑफ दैट सॉर्ट? देखें जी, मैं बैठा हुआ हूँ एक रूरल एरिया में, ठीक है, गांव में बैठा हुआ हूँ. इधर प्रोफेशनलिज्म उतना नहीं है जितना आपके इस्लामाबाद,
راولپنڈی یا لاہور میں. لاہور تو بہت پروفیشنلزم ہے. میں تو اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ لاہور تو لندن سے بھی ایڈوانس. ٹھیک ہے جی. اب جو بات ہے کام کروانے کی، پیپل چیلنجز ہیں، مشکل ہے، وہ ذرا اس کو میں مکس کہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارا کام کرنے کا سٹینڈرڈ ہے، ٹیسٹ ہے، وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے کمپیئر ٹو لوکل جو یہاں پر کام کرنے والے ورکرز ہیں. تو بڑے چیلنجز آئے. کمپیٹنسی لیول بہت لو ہے یہاں پر، کیونکہ جس ایریا میں بیٹھا ہوا ہوں نور الہدا صاحبہ، یہ اس ایریا میں اسکل ڈرین ہے. یہاں پر لوگ جو مقامی ہماری آبادی ہے اس کے 80% لوگ باہر جا چکے ہیں، 15-20% ادھر موجود ہے. تو جس بندے میں بھی تھوڑا سا اسکل ہوتا ہے نا، وہ سیدھا اسلام آباد ایئرپورٹ پر پہنچتا ہے اور لندن میں جا کے اترتا ہے. تو اسکل لیول بہت ہی پہلے ہی بڑا لو ہے. اس کے سے کام کروانا چیلنجز تو ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ لاہور سے کافی لوگ آ جاتے ہیں، وہ پروفیشنل ہیں. دوسرے شہروں میں سے گجرات، جیلم اور راولپنڈی سے بھی تو کام ہو جاتا ہے، لیکن بہت چیلنجز ہیں. میں کہتا ہوں کہ اس کے مقابلے میں اگر آپ پروجیکٹ راولپنڈی یا لاہور میں کریں تو آپ کی کاسٹ بھی بہت کم آئے گی، ٹائمنگ بھی بہت کم لگے گی، پروجیکٹ کی آؤٹ لک بھی بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ہوگی. اور جہاں تک بیوروکریٹکس کا مسائل ہے، بیوروکریسی میں ہے مسائل، پرابلم ہے. میں اپنے آپ کو ایک ایکسیپشنل لکی پرسن کہتا ہوں کہ مجھے کوئی اتنے بڑے نہیں فیس کرنے پڑے، کیونکہ میرے کافی دوست ہیں. کچھ تو جو میرے ساتھ پڑھتے تھے آج وہ ایڈمنسٹریشن میں بیٹھے ہیں، کچھ لوگ جو میرے ساتھ پڑھتے ہیں وہ پولیٹکس میں ہیں، دوست رشتہ دار وغیرہ. تو مجھے اس طرح کے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑا. میں یہ نہیں کہتا نہیں کیا، بالکل کیا ہے، اب بھی کر رہا ہوں. اور کیونکہ لوگوں کی سوچ ڈفرینٹ ہے. یہاں پر اکوموڈیٹ والی، یا جس طرح انگلینڈ میں ایک انویسٹر کو بڑا ویلکم کیا جاتا ہے، اس کو وہاں کی جو چیف ایگزیکٹو ہیں شہر کے، وہ بھی خط لکھتے ہیں جی کہ آپ کے کوئی مسائل ہیں. اگر آپ کوئی بھی کسی بھی ادارے میں کوئی چیز آپ اپلیکیشن دے رہے تو اس کو مانیٹر وہاں کا جو چیف ایگزیکٹو ہے وہ کر رہا ہے. وہ آپ کو فون بھی کرے گا، آپ کے لیٹر بھی لکھے گا کہ آپ کے کیا تجربات ہیں، ہمارا یہ سروے فل کر کے بتائیں. اس طرح کے یہاں پر نہیں ہے. لیکن پھر ہم پاکستان میں ابھی ہاؤ کین وی کمپیئر انگلینڈ اینڈ پاکستان، ہم بہت دور ہیں. لیکن الحمدللہ پھر بھی اچھے ہیں لوگ. میں اگر اس کی نیگیٹو پیش کرنا شروع کروں تو اس سے ہمارے لوگ انگلینڈ کے ڈسکریج ہوں گے. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک دور تھا ہمارے لوگ جب معاشی حالات کی بہتری کے لیے برطانیہ گئے، جو لوگ سکسیسفل ہو گئے ہیں، جو کامیاب ہوئے ہیں، میں ان کو دعوت دیتا ہوں آپ کے پروگرام کے وساطت سے کہ آپ آئیں. آپ صرف پیسے نہ بھیجیں، آپ ادھر آئیں، 2-4 سال اس ملک کو دیں اور یہاں پر آ کر کام کریں، جاب کریشن کریں، ٹرینڈ سیٹلر پروجیکٹس یہاں پر کریں. کیونکہ ظاہر ہے جس لیول کا کام برطانیہ میں ہو رہا ہے یہاں پر نہیں ہو رہا. جو تجربات، جو سکلز ہم نے وہاں سے ایکوائرڈ کیے ہیں، ان کو اس علاقے میں دینا، اٹ از آئی تھنک اوور لیگل رسپانسبلٹی. اور اپنے ملک کے بارے میں اگر آپ کے اندر محبت نہیں ہے تو آپ کا ایمان بھی کامل نہیں ہے. تو یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ویسے تو ہجرت کرنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، وہ بھی ہجرت کر کے گئے تھے مکہ سے مدینہ اور مدینہ سے پھر مکہ. تو ہجرت کرنا ٹھیک ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بے شمار لوگ یہاں سے جا چکے ہیں، ان کا 2-3% بھی واپس آئیں تو اس ملک کی قسمت بدل سکتی ہے. اور یہ جو ڈالر کا ایشو ہے یہ بھی حل ہو سکتا ہے. لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو لوگ آ رہے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، ان کو عزت دی جائے. ان کو جو ہماری حکومتیں بڑی بڑی باتیں کرتی ہیں، 1 ونڈو پروسیس، اس کو امپلیمنٹ کروایا جائے، 1 ونڈو پروسیس کو، تاکہ لوگوں کو ذلیل و خوار نہ ہونا پڑے. ہمارے بہت سے لوگ 80s 90s اور ارلی 2000 میں واپس آئے، لیکن میجارٹی لوگوں کے نیگیٹو تجربات ہیں، وہ لوگ بیچارے لٹ کر واپس گئے ہیں. تو وہ ایک قسم کے وہ اچھے ایمبیسڈر نہیں، کہ اچھا لفظ، یعنی اچھی ریپیوٹ نہیں ہمارے ملک کے بارے میں جب وہ لوگ ادھر جا کر بات کرتے ہیں. اور واقعی لوگوں کے ساتھ بہت سی زیادتیاں ہوئی. اوورسیز پاکستانی پاکستان اور اڈاپٹڈ کنٹری کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ آپ نے ویسے ایکسپلین کر دیا تھا کافی. دیکھو جی، اوورسیز پاکستانیوں کو اگر یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں پاکستان کے لیے، لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہماری گورنمنٹ اس کے اوپر کام کرے. مجھے یہ
میں آپ کو بتاؤں میں کونسلر رہا ہوں 10 سال. ہمیں ای میلز آتی تھی انڈین ایمبیسی سے, اسرائیل کی ایمبیسی سے اور دوسرے ملکوں کی ایمبیسی سے کہ ہمارا یہ ایشو ہے تو پلیز آپ ہمیں سپورٹ کریں, یعنی ہمارے یہ ایشو ہیں, ہم لابنگ کر رہے ہیں, آپ اس کے اوپر سپورٹ کریں. پاکستان کی ایمبیسی سے یا پاکستانی گورنمنٹ سے کوئی ہمیں جو ہے نا کبھی ای میل نہیں آئے گی ہمارے مسائل ہیں, آپ ہمارے مسائل کو کونسل میں ڈسکس کریں, حکومت کے ساتھ آپ ڈسکس کریں. آپ کی حکومت انڈین کے ساتھ زیادہ جھکاؤ رکھتی ہے, ہمارے ساتھ نہیں رکھتی. آپ یہ وہ کبھی, کیونکہ اس کی سوچ ہی نہیں ہے نا. ہمارے لیڈران یو کے میں انڈین لیڈروں سے زیادہ جاتے ہیں اور جلسے بھی کرتے ہیں, لیکن ملک کی کوئی بات نہیں کرتے. اپنی بات ہو رہی ہے جی میری جماعت میں یہ کر دوں گا, فلاں چور ہے, فلاں یہ ہے, سارا کچھ لوگوں کو بدتمیز بنا دیا, لیکن ملک کی کوئی بات نہیں ہو رہی. یعنی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پاور میں آئیں گے, ہم سارا کچھ ٹھیک کر دیں گے. اور یعنی کہ پاور میں پالیٹکس صرف یہ نہیں ہے کہ آپ پاور میں آئیں تو سارا کچھ ٹھیک کریں گے. جو لوگ آلریڈی پاور میں ہیں دوسرے ملکوں میں, آپ کے لوگ, آپ کے ایم پیز ہیں, کاؤنسلرز ہیں, میئرز ہیں, ان کے ساتھ لابنگ کریں. کوئی کبھی کسی نے لابنگ نہیں کی. اور جب اوورسیز یہاں پر آتے ہیں تو ہماری گورنمنٹ کا ایک پروسیس ہونا چاہیے, یعنی کہ کچھ لوگ جو ہیں جو وہاں کی بزنس لائف میں ہیں, پالیٹکس میں جو کامیاب ہیں, ان کو یہ ویلکم کریں. اور یقین کریں ہمارے لوگوں کو جو باہر ہیں ان کو کچھ نہیں چاہیے, ان کو صرف پیار محبت کی ضرورت ہے. اتنا رول ادا ہوتا ہے. یہ جو آپ کا یہ ایشو ہے یہ ڈالرز کا, یہ تو صرف برطانیہ سے حل ہو سکتا ہے, باقی ملکوں کو چھوڑے. حالانکہ بڑی واسط تعداد میں لوگ یورپ, کینیڈا, امریکہ, مڈل ایسٹ میں ہیں, لیکن کوئی خاص حکومت کی طرف سے کوئی, یعنی کہ بالکل کوئی لابنگ نہیں ہے, بالکل لابنگ نہیں ہے. آپ کی ایمبیسی کے جو وہاں پر جو کونسلر ہیں وہ کام کریں, لوگوں کو اشور کریں کہ جی آپ اسلام آباد میں آئیں, پروجیکٹ لگائیں, لاہور میں لگائیں, میرپور میں لگائیں. بھائی یہ جی ہمارے پروٹوکول ہیں, جو مرضی حکومت چینج ہو جائے ہم آپ کو پروٹیکٹ کریں گے, لیکن ایسا نہیں ہو رہا. یہاں پہ میرپور میں پوٹینشیل کیا ہے اس ایریا کا؟ اپرچونٹیز بہت ہیں نور رضا. آپ کنسٹرکشن میں یہاں پر کام کر سکتے ہیں, بہت ہیوج ڈیمانڈ ہے کنسٹرکشن میں. آپ کام کر سکتے ہیں. کس طرح کی فوڈ, کس طرح ہاؤسنگ, دیکھیں نا ڈومیسٹک, یعنی کہ ڈومیسٹک گھر بنانا, کمرشل بنانا. کیونکہ دیکھیں نا یہاں پر جو شاپس وغیرہ بنائی گئی ہیں, آپ پاکستان کے جس مرضی حصے میں آپ ٹریول کریں تو روڈ along the road side you will see business places, shops. اور یہاں پر جو شاپس بنائی گئی ہیں وہ باکس, ایک وہ شٹر بند شاپس, نہ اس میں کوئی ایکسیس, نہ, یعنی کہ کمرشل جو ہے نا کنسٹرکشن کی بہت ضرورت ہے ادھر. ڈومیسٹک کی بھی بہت لوگ بیزی ہیں. اور اس کے علاوہ آپ مٹیریل کی ادھر بلاکس کی فیکٹری لگا سکتے ہیں. اسٹیل مل ہمارے میرپور میں ایک ہے. فوڈ میں ریسٹورنٹ کی بہت ضرورت ہے ادھر. اس کے علاوہ ایک اور چیز کی ضرورت ہے ہوٹلنگ کی, کہ لوگ ولاز جو ادھر آلریڈی بنے ہوئے ہیں ان کو رینوویٹ کریں, ان میں اچھی ایئر کنڈیشننگ ہو, تاکہ ہمارے جو ادھر لوگ ہیں, بے شمار لوگ ہیں ان کے گھر نہیں ہیں, یا ہیں تو وہ جب آتے ہیں تو 4-6 ہفتے تو ان کو لگ جاتے ہیں ان کو صفائی ستھرائی رینوویٹ کرنے میں, اتنے میں ان کو بیچاروں کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے. تو اس طرح کی کوئی ہاؤسنگ ہو جس میں لوگ آن لائن رینٹ کریں, لوگ ان میں رہیں اپنے علاقے میں. کچھ لوگ کر رہے ہیں اور بڑے کامیاب ہیں. اس کے علاوہ اس میں یہ پراپرٹی بزنس بھی بہت اچھا ہے, بہت سے بزنس ہیں, یعنی کہ یو نیم اٹ. اچھا ندیم صاحب, میرپور میں آپ نے ولاز کا ذکر کیا, جو مینشنز بنی ہوئی ہیں یو کے بیسڈ لوگوں نے یہاں پہ بنائے ہیں, کیا یہ مونیومنٹس ہیں, یادگاریں ہیں آف کے بھی ہم یہاں پہ چھوڑ کے گئے تھے لیکن ہم سکسیسفل ہو گئے تو اب ہم نے یہاں بنائے, یا ٹو مینٹین اے سرٹن کوالٹی آف لائف جو وہاں پہ انہیں ملتی ہے اس لیے بنائے ہیں؟ بیسیکلی میں تو ڈس ایگری کرتا ہوں اس پورے آئیڈیا سے جس طرح یہ مکان بنائے گئے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو یہ مسئلہ تھا کہ ایجوکیشن لیول بہت کم تھا, دوسرا یہ تھا کہ لوگوں کے پاس پیسہ تھا تو لوگوں نے اپنا گھر کو بنانا بہتر سمجھا, اور پھر ہو سکتا ہے جب انہوں نے گھر شروع کیا ہو تو ان میں اتنا نہ اس جو ڈرورنگ تھی اس کو سمجھ سکے ہوں. جب وہ بن گیا تو بڑے مینشن بن گئے, بڑے بڑے مکان ہو گئے, لائک بنکر, کانکریٹ والز ایکسیٹرا, یہ بڑے بڑے لوگوں نے مکان بنائے ہوئے ہیں. تو اب بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اب اپنی غلطیوں کی وہ سزا اس طرح سے بھگت رہے ہیں کہ لوگوں کو جن لوگوں کو گھر دیے جاتے ہیں مینلی وہ لائن آف کنٹرول یا پنجاب یا کے پی کے سے ہیں, فری ان کو مکان دیے گئے ہیں, ان کا بجلی کا بل بھی دیتے ہیں,
جب ان کی مدد امدادی کرتے ہیں, ان کے بچوں کی شادیاں ہوتے ہیں, تب بھی پیسے دیتے ہیں. لیکن لوگ خوش ہیں, کہتے ہیں یار ٹھیک ہے, اگر کچھ غریبوں کا بھلا ہو رہا ہے, ہم نے شیلٹر پرووائڈ کیا ہے, تو ہماری خوشی اس میں ہی ہے. لیکن یہ ہے کہ ایز سچ ان گھروں نے کنسٹرکشن کی اکانومی کو تو بوسٹ کیا ہے, لیکن کوئی خاص فائدہ نہیں حاصل کر سکے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ پنجاب اور کے پی کے لوگوں کو گھر ملا ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ کرائے پہ ان کو لوگ مائگریٹ کر کے آئے ہیں. پنجاب سے بہت سے لوگ آئے ہوئے ہیں آزاد کشمیر میں کام کے سلسلے میں. اور لائن آف کنٹرول میں جب شیلنگ وغیرہ ہوتی تھی, لوگوں کے گھر یعنی کہ انڈین آرمی کی شیلنگ سے تباہ ہو گئے ہیں, تو اب وہ لوگ وہاں سے اٹھ کر ادھر آ گئے ہیں ہمارے علاقے میں, تو بے شمار لوگ ادھر ہیں. ویسے بھی اگر لائن آف کنٹرول سے ہٹ کر بھی جو دور دراز کے لوگ علاقوں میں رہتے ہیں, وہ زندگی کی بہتر تلاش میں ہمارے علاقوں میں سیٹل ہوئے. اس کے علاوہ آپ کو کے پی کے سے بے شمار لوگ ملیں گے. یہاں کی کاروبار کی جو بڑی ایکٹیویٹی ہے, ان میں سے بڑی ایکٹیویٹی میں سے بڑا حصہ کے پی کے لوگ کر رہے ہیں. What was your experience working with Indian descent people, whether they were Hindu people or Muslim or Sikh or whatever? دیکھیں جی, جو جرنل کنسیپٹ ہے وہ تو ایک اپنی جگہ موجود ہے, لیکن جب ہم باہر جاتے ہیں, ہم کو بھی, انڈینز کو بھی, بنگالیوں کو بھی ضرورت ہوتی ہے ایک ساتھ ایز اے کمیونٹی رہنے کی, مل جل کر کام کرنے کی. تو ہماری یہ جو چیز ہے وہ اس کو ہم اس کو اندر ہی رکھتے ہیں, اس کو ہم اوپنلی اتنا ڈسکشن یا اس چیز کو لے کر ہم ایک دوسرے کو وکٹمائز نہیں کرتے. مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ میں جب الیکشن لڑا تو میں سکھ کے گردوارہ میں گیا, وہاں پر میں نے پنجابی میں بھی تقریریں کی, وہ بڑے خوش ہوئے. سکھ جو ہے نا وہ بھلے شاہ کا کلام بھی پڑھتے ہیں, یعنی وہ بڑا ان میں ہے ایک ریلیجن عنصر, وہ پاکستان میں ان کی ریلیجیس پلیسز ہیں ان کی بڑی عزت کرتے ہیں. اس کے علاوہ بنگالیوں نے بھی مجھے سپورٹ کیا. ہندو ہمارے شہر میں بہت تھوڑے ہیں, لیکن مجھے ان کی طرف سے بھی سپورٹ ملی. تو بالکل جب ہم فرینک موڈ میں ہوتے ہیں تو ایک دوسرے سے گلے شکوے کرتے ہیں, لیکن یہ جو زیادہ جو ہمارے درمیان ایشو ہے نا, جو کمیونٹیز ایشو یا جو ٹیریٹوریل ایشو ہیں, وہ تو سیاستدانوں اور یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ان کے پیدا کرتے ہیں. لوگ اتنے نہیں ہیں, اتنے ایک دوسرے سے دور نہیں ہیں. لوگ سمجھتے ہیں, چاہے انڈین اسٹیبلشمنٹ ہو, چاہے بنگالی ہو, چاہے پاکستانی ہو. اچھا ندیم صاحب, اگر مثال کے طور پہ کبھی یو کے میں یا کسی اور ملک میں یہ واقعہ ہو جائے کہ جس میں کوئی پاکستانی انوالوڈ ہے, کوئی فائنینشیل فراڈ کر کے جی بھاگ گیا, مثال کے طور پہ کوئی ریپ کر دیا, کوئی مرڈر کر دیا اور واپس پاکستان بھاگ آئے, تو یو کے کا میڈیا آف کورس اس کو ایک طرح سے پورٹری کرے گا, پاکستانی میڈیا. یہ کیا ملک کی بدنامی ہے؟ تو وہ کس ملک کی بدنامی ہے؟ وہ یو کے کی کہ وہاں کے ریزیڈنٹ تھے یا سٹیزن تھے, یا یہاں کی کہ ڈیول نیشنلز تھے؟ ہاؤ ڈو یو لک ایٹ کہ بھی وہ ایک انسان کا فیل ہے, یا وہ ایک پوری کمیونٹی یا پوری نیشنلٹی کو ایک طرح کا ایگزامپل ہے؟ جی, بدقسمتی سے برطانیہ میں آپ نے ریسزم کی بات کی نا, یہ ریسزم ہے کہ کوئی اگر ایک بندہ کام غلط کرے تو اس کو ملک یا مذہب کے ساتھ لنک کیا جاتا ہے. وہاں کا میڈیا بھی کرتا ہے, لوگ بھی کرتے ہیں. جبکہ آرڈنری مسٹر سمتھ اگر کوئی غلط کام کرے گا تو پھر وہ یہ کہیں گے کہ مسٹر سمتھ از اے ویری بیڈ پرسن, ہی ہیز ڈن دس. اس میں یہ نہیں کہا جاتا برٹن یا اس کے مذہب کو ٹچ نہیں کیا جاتا. یہ ہے. اور اگر پاکستان میں کوئی باغ آتا ہے تو پھر اس میں ملک کی بدنامی ہے بالکل. اور کریمنل تو ہر ملک میں پائے جاتے ہیں, ہر کمیونٹیز میں پائے جاتے ہیں. Thank you so much, Nadeem Saab, for giving time. In the next episode, we will continue to look at the puzzle of Muhammad Basharat versus Zamir Ali.